اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر ایف آئی اے کے وکلاء نے انکشاف کیا کہ سائفر کسی سطح پر انٹرسیپٹ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس سے متعلق اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر ایف آئی اے کے وکلاء نے انکشاف کیا کہ سائفر کسی سطح پر انٹرسیپٹ نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سائفر کیس سے متعلق اپیلوں پر سماعت کی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور دیگر وکلاء، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد شاہ اور ذوالفقار عباس نقوی عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ سائفر کی تعریف کر دیں کہ سائفر ہوتا کیا ہے۔ کیا یہی سائفر خفیہ دستاویز تھی یا ہر سائفر ڈاکیومنٹ خفیہ ہوتا ہے؟ ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد شاہ نے عدالت کو بتایا کہ قانون کے مطابق ہر کوڈڈ دستاویز سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے۔ سائفر سیکشن کو موصول ہوا۔ سائفر ای میل کے ذریعے 7 مارچ کو واشنگٹن سے آیا، جس پر سائفر سیکشن میں نمبر لگایا گیا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائن سے متعلقہ بک عدالت کے سامنے پیش کر دی۔ چیف جسٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ نے یہ کتاب دیکھی ہے۔ انہوں نے پھر اسپیشل پروسیکیوٹر سے پوچھا کلاسیفائڈ تو نہیں، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس کتاب پر نمبر لگا ہوا ہے اور یہ آفیشیل استعمال کے لیے ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے مزید بتایا کہ یہ کتاب ڈپٹی اٹارنی جنرل کے نام پر جاری ہوئی تاکہ عدالت کے فیصلہ لکھنے تک یہاں موجود رہے۔ یہ کتاب جس شخص کے نام پر جاری ہوتی ہے اس نے ہر 6 ماہ بعد بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس ہی ہے۔ یہ بڑا متبرک ڈاکیومنٹ ہے۔ اس کی کاپی سلمان صاحب کے پاس تھی، انہوں نے دلائل بھی دیے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ایف آئی اے اسپیشل پروسیکیوٹر سے دریافت کیا کہ کیا سائفر کی پرنسپل کاپی آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہے، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سائفر کی سافٹ پرنسپل کاپی آج بھی وزارت خارجہ میں موجود ہوگی۔ ای میل کے ذریعے آنے والی سافٹ پرنسپل کاپی اپنے پاس محفوظ رکھنے کے بعد ضائع کر دی جاتی ہے، اس کی کاپی نہیں دی جا سکتی۔ اگر کاپی کرنی ہو تو اس کی اجازت لی جاتی ہے۔ چیف جسٹس نے ایف آئی اے پروسیکیوٹر سے کہا کہ ہمیں خصوصی طور پر علم نہیں کہ سائفر کیا ہوتا ہے، آپ نے بتانا ہے، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ سائفر کا متن بھی معلوم ہو جائے تو اس کے کوڈ توڑے جا سکتے ہیں۔ سائفر کی 3 اقسام ہوتی ہیں، کوڈڈ، انکلیئر اور لٹرل۔ پروسیکیوٹر نے مزید بتایا کہ لٹرل کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر جو کہا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے، صرف سائفر نہیں بلکہ اس کا متن بھی محفوظ رکھا جانا ہوتا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کیا سائفر کو کسی نے انٹرسیپٹ کیا، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ کوڈڈ سائفر کسی سطح پر انٹرسیپٹ نہیں ہوا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کیا سائفر ای میل کے ذریعے آیا تو ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ ہر ملک کے فارن آفس کا اپنا کوڈ ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ کے سسٹم میں سائفر کی سافٹ پرنسپل کاپی موجود ہوتی ہے۔ سائفر کی پرنسپل کاپی کی سیکیورٹی اسی طرح جاری رکھی جاتی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی ڈپلومیٹک مشن کی طرف سے آنے والی دستاویز سائفر تصور ہوگی؟ کتاب جیسے تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ہی حساس دستاویز ہو، جب تک کوڈڈ دستاویز اور متن ساتھ نہ ہو پتہ نہیں چل سکتا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ یہ کتابچہ ٹرائل عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس پر ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ دلائل دیے گئے تھے لیکن کاپی عدالت میں پیش نہیں کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آج کل کے زمانے میں یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب بولے یہ تو بہت اہم کتابچہ ہے، یہ صرف سائفر نہیں بلکہ تمام کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس کے لیے ہے۔ پھر تو اس عدالت میں بہت سے خفیہ ڈاکیومنٹس آتے ہیں، جیسے ایف بی آر میں کسی کا ڈیٹا کانفیڈینشیل ہوتا ہے لیکن وہ اس زمرے میں نہیں آتا۔ آپ ہمیں
صرف یہ بتائیں کہ سائفر کس طرح قابل احتساب دستاویز ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا، کیا کابینہ ڈویژن کی طرف سے یہ ہدایات ہیں یا قانون ہے؟ اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے جواب دیا کہ یہ سائفر گریڈ 2 کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے سائفر آفیسر گواہ عمران ساجد کا بیان پڑھنے کی اجازت طلب کی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ اس کے کنٹینٹ کے بارے میں کسی گواہ نے کچھ کہا، جس پر پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ اس کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ عدالت نے سوال کیا کہ یہ ایک انتہائی اہم دستاویز تھی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پاس یہ ڈاکیومنٹ نہیں تھا، لیکن کیا اعظم خان نے اس دستاویز کو خفیہ رکھنے اور واپس کرنے سے متعلق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بتایا، کیونکہ وزیر خارجہ کو قانون رٹا ہوا تو نہیں ہوتا۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکیومنٹ کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے کہ یہ خفیہ ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ہمارے سامنے تو وہ دستاویز موجود ہی نہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم اس بات سے آگاہ کیے گئے تھے کہ یہ دستاویز واپس نہ کی گئی تو اس کے نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا سائفر کی کاپی تفتیشی افسر کو بھی فراہم نہیں کر سکتے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ اس ڈاکیومنٹ کو سیکریٹ رکھنا ایک الگ چیز ہے، لیکن عدالت کو دکھانے کا تو طریقہ کار موجود ہے۔ کیا پروسیکیوشن سزائے موت مانگ رہی تھی؟ پروسیکیوشن نے اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی، وہاں بھی اس کا متن دکھانا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ وہاں قانون میں لکھا ہوا ہے آپ عدالت کو خالی کرا سکتے ہیں، پورا کیس اس ڈاکیومنٹ کے ارد گرد کھڑا ہے۔ عدالت نے ایف آئی اے کے وکلاء سے کہا کہ وہ ان نکات پر کل دلائل دیں۔ بعد ازاں عدالت نے سائفر کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔